مفتی صاحب، آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، جبکہ اگر کوئی انسان 80% ترجمے سے پڑھ کر سمجھ لے، اس میں کیا خرابی ہے؟ جو نہ سمجھ آئے وہ کسی سے پوچھ لے، اگر کسی کو ساتھ لیے بغیر نہ پڑھے تو پھر تو کوئی بھی سمجھ کر نہیں پڑھ پائے گا۔ دوسری بات کہ میں نے مسجد میں کہا کہ آپ لوگ فضائل اعمال کی جگہ قرآن کو ترجمے سے سمجھو اور سمجھاؤ، تو خفا ہو گئے، کیونکہ قرآن اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ آج کا المیہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور قرآن کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے، صرف کچھ ہی لوگ پڑھ رہے ہیں اور غیر اللہ کی کتاب کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ قرآن اللہ نے آسان زبان میں اتارا ہے، ہاں جہاں دقت پیش آئے تو وہاں پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ جواب دیجیے گا۔ عمران افضل اسلام آباد سے۔ دیکھیں عمران افضل صاحب، یہ جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی قرآن ترجمے سے نہ پڑھے، اس پر میں نے ایک پورا تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ آپ یوٹیوب پر اگر جا کر دیکھیں، اس کا جو ہمارا عنوان تھا وہ یہ تھا کہ کیا خود قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے؟ آپ یہ لکھ کے سرچ کریں، کیا خود قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، مفتی رشید آفیشیل۔ تقریباً 8-10 منٹ کا کلپ ہے، اس میں میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ خود پڑھنا چاہیے، کون لوگ ہیں جن کو نہیں پڑھنا چاہیے، جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے ان کو کن کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی سیشن میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسلام 360 ایپ سے متعلق جو ڈیٹیل بتائی ہیں آپ وہ بھی سن لیں، اور یہ جو میں نے آپ کو کلپ بتایا یہ بھی سن لیں، آپ کو اس میں تفصیل مل جائے گی۔ کہ مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، میں نے ان سے کہا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ تو خفا ہو گئے۔ دیکھیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ابھی گزشتہ دنوں میں چترال گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے ایک صاحب ملے، ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کے کزن تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا اور تدفین کے موقع پر جیسے آتے ہیں، کوئی بیان کر دیتا ہے، کوئی دعا کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ایک صاحب آئے اور وہ کافی دیر تک کھڑے رہے اور تبلیغ کے فضائل بیان کرتے رہے کہ تبلیغ کی یہ فضیلت ہے اور یہ فضیلت ہے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، ان کے بقول، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو نہیں کہا ہو، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے ان کو کہا دیکھیں بات سمجھیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے کوئی بیان کیا کہ بھائی بہو ظلم کرتی ہے، مثال کے طور پر، اس پہ نیچے جو ساس ہوگی اس کے کمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے ساسوں کے، کہ بہوؤں کے کمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے کہ ساس کون سا دودھ کی دھلی ہوئی ہے، بھائی وہ بھی تو ظلم کرتی ہے۔ اچھا ساس کے حق میں بیان کرو تو بہو کے کمنٹ آنا شروع ہو جائیں، بہو کے حق میں بیان کرو تو ساس کے کمنٹ آنا شروع ہو جائیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے آدمی کسی ایک ٹاپک پہ بات کر رہا ہے نا، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کی فضیلت پہ بیان کر رہا ہے، اب وہ نماز کی فضیلت پہ بیان کر کے اترے تو آپ اس کو کہیں کہ یار حج پہ تو آپ نے بیان کیا نہیں، حج کی فضیلت بیان کر کے اترے تو آپ کہیں یار حج کا حکم تو قرآن میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا نماز کا، تو آپ کو نماز پہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو بھائی ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی بات کر رہا ہوگا نا، اب آپ کے دل میں کیا خواہش ہے، مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو یا کسی تبلیغی صاحب کو کیا پتہ کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے، کون سا کام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا کام شروع کرتے ہیں یا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلا ہاتھ ہم ڈالتے ہیں کسی دوسرے دین کا کام کرنے والے پہ کہ اس کو کسی طرح روکو۔ بھائی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ پڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کو پڑھائیں، اگر آپ میں اہلیت اور صلاحیت ہے۔ ایک عام آدمی میں اس چیز کی اہلیت ہرگز نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دے۔ یہ کیسے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں؟ ان کیس اگر آپ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مولوی صاحب ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار قرآن کا ترجمہ پڑھانا چاہیے، تو فضائل اعمال کی تعلیم آپ کرنے دیں، ساتھ آپ قرآن کریم کا ترجمہ الگ سے شروع کروا دیں۔ اگر وہ عصر کے بعد کر رہے ہیں آپ مغرب کے بعد کر لیں، وہ مغرب کے بعد کر رہے ہیں آپ عصر کے بعد کر لیں۔ آپ نے یہ کیوں ضروری قرار دے دیا کہ قرآن کریم کا ترجمہ میں اسی وقت پڑھاؤں گا جب فضائل اعمال کی تعلیم یہاں سے ختم ہوگی، یعنی فضائل اعمال کی تعلیم ختم کر کے میں قرآن کا ترجمہ شروع کرواؤں گا؟ یہ آپ نے کیوں فیصلہ کر لیا؟ اگر ایک خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، فضائل اعمال میں بھی حدیثیں ہی ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہی ہیں، اس کے اندر جو ساری چیزیں، کہیں قرآن کا حوالہ آ رہا ہوتا ہے، کہیں حدیث کا حوالہ آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔
تو کیوں ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یار میں اگر نیکی کا کام کروں گا یا اگر میں تبلیغ کا یا دین کا کام کروں گا تو اس آدمی کو اس کے دین کے کام سے روک کے کروں گا تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ آدمی اپنے کام سے نہیں رکتا تو میرے کام کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو بالکل غلط رویہ ہے. اچھا، اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں دین کا کام اگر ہم کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو آپ نے پوچھا ہے کہ یار قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے، بھائی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور جو قرآن کا ترجمہ پڑھانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں فضائل اعمال کی تعلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، عام لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کر رہے ہوتے ہیں، جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کا درس دے رہے ہوتے ہیں، تو دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح بالکل اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں، یعنی بلا سوچے سمجھے اس طرح کسی پر اعتراض کر دینا، کسی پر آبجیکشن کر دینا، یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے. شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارے لیے یہ سوٹ بھی کرتا ہے یہ سوال یا نہیں کرتا.